ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین یا صابئین یعنی یہ بھی وہ تھے جو کافروں کا وہ ہے عقیدہ ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، فرمایا جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، اچھے اعمال کے، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، اور ان پر کوئی خوف اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جی قانون کا فرمایا کہ اصل ظاہر ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں، جو شخص پوری اطاعت اعتقاد اعمال میں اختیار کرے گا، خواہ وہ پہلے سے کیسا ہی ہو، ہمارے ہاں مقبول ہے۔ یعنی وہ جب عبادت کرے گا، ایمان لے کر آئے گا، پچھلی ساری پر اللہ پاک قلم پھیر دیں گے، اس کو مٹا دیں گے، اس کے گناہ سارے کے سارے، وہ ایمان والا ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ پہلے چاہے نیک ہو، بعد میں اگر مرتد ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، یا نافرمانی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں پہلے والی اطاعت اس کی ہوگی تو یہ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو فرمایا ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت محمدی یعنی مسلمان ہونے میں منحصر ہے۔ مطلب یہ ہو کہ جو مسلمان ہو جائے گا مستحق نجات و خروی ہوگا۔ اس میں خیال کا جواب ہو گیا، یعنی ان شرارتوں کے بعد بھی اگر مسلمان ہو جائے تو ہم سب معاف کر دیں گے۔ اور صابئین ایک فرقہ تھا جن کے معتقدات اور طرز عمل کے بارے میں چونکہ کسی کو پورا پتہ نہ چلا، اس لیے مختلف اقوال ہیں، اس لیے قرآن نے تفصیلی بیان کی اتنا سا تو صابئین کہہ دیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور فرمایا کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، اقرار لیا، اور ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام پہاڑ اٹھا کے سر پہ لے آئے ان کے۔ اب جب انہوں نے دیکھا سارے سجدے میں گر پڑے اور کیا کہنے لگے، بس ابھی ہم مانتے ہیں۔ اب سر پڑے سجدے میں، سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہیں اوپر سے نیچے تو نہیں آ رہا۔ ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو، یا تو مانو ورنہ ابھی گرا۔ آخر چار ناچار ماننا پڑا ان کو۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ نیچے سے دیکھتے ہیں، اگر پہاڑ نیچے آ رہا ہے وہ تو مان لیتے ہیں، نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں جادوگر ہے۔ تو کیا فرمایا، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو، طور پورا پہاڑ نہیں مراد، یہ بھی اس کا کوئی بڑا ٹکڑا، خودو ہم نے کیا کہا، پکڑو جو کچھ ہم تمہیں دیتے ہیں قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور اس کو یاد رکھو جو اس کے اندر موجود ہے، شاید کہ تم پاک ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اللہ کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو تم ہو جاتے گھاٹے والوں میں سے۔ حق تعالیٰ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن کافر سب پر ہے، جس کا اثر عافیت، دنیوی راحت، رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں تو ان کو اللہ دنیا بھی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا بعض نعمت اللہ کی ایسی ہیں جو اللہ ہر کسی کو دیتے ہیں، بادشاہی ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں۔ لیکن بعض نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا، خاص لوگوں کو دیتا ہے۔ ایمان کی دولت ہے، راحت ہے، سکون ہے، اور اللہ کے انعامات ہیں، اور جنت ہے، مرنے کے بعد صحیح موت ہے، ایمان والی موت۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے، ان کو دیتے ہیں جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اس سے آخری آیت کا جو ہے کہ اگر اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں سے ہوتے۔ تو بظاہر اس کا آخری جز جو ہے وہ مخاطب یہودی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی عہد شکنی میں داخل ہے، اس لیے ان کو بھی عہد شکنوں میں شامل کر کے بطور
مثال فرمایا گیا کہ اس میں بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو آ گئے وہ لوگ، اور اس امت پر اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب نہیں بھیج دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں دھچکا دیتے ہیں، کہیں جھٹکا دیتے ہیں، کہیں سمجھاتے ہیں جو مانگے. احادیث میں آتا ہے کہ حضور کی زندگی میں جو ہے ایسا عذاب نہیں آئے گا. اللہ کے رسول کی برکت. بعض مفسرین فضل رحمت کی تفسیر بعثت محمدیہ سے کی ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول کا بھیجنا آپ لوگوں کی طرف، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور تحقیق تم نے جان لیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جنہوں نے ہفتے کے دن کیا کہ حد سے تجاوز کی، زیادتی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع فرما دیا. اب جب منع کیا تو اس میں 3 گروہ بن گئے. ایک وہ تھے جو ہیلا کر کے بنا رہے تھے، پکڑ رہے تھے، یعنی پانی جہاں مچھلی اسے آگے ایک جگہ کھڈا کھود کے پانی ادھر بہا دیتے، مچھلی ان پانی کے ذریعے سے وہاں چلی جاتی، اس کو بند کر دیتے، دوسرے دن جا کے پکڑ لیتے. ہیلا بازی کر رہے تھے. اللہ نے تو ہفتے کے دن منع کیا تھا. اور دوسرے وہ لوگ تھے جن کو منع کر رہے تھے کہ بھائی ایسے نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. تیسرے وہ تھے کہ یہ جانے ان کا کام جانے. اللہ نے 2 فرقوں کو ہلاک کر دیا. ایک وہ جو یہ کر رہے تھے، دوسرے وہ جو خاموش رہے. البتہ وہ بچ گئے تھے جو منع کر رہے تھے، ایسے نہ کرو، اللہ پاک ناراض ہونے کے وجعلنا. اور پھر کہتے ہیں جنہوں ہم نے ان سے کہا تھا، اب جب انہوں نے کیا، اللہ نے 3 دن کے اندر ان کو بندر اور ذلیل کر کے ختم کر دیا. 3 دن کے بعد ان پر موت ہوگی. وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اور فرمایا پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. نکالن عبرت بنانا ان لوگوں کے لیے جو ان کے پہلے تھے، جو گزر گئے، اور جو بعد والے تھے، پیچھے تھے. اور نصیحت فرمایا تقوی والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. اور یہ اب سورہ بقرہ کا نام جو سورہ بقرہ کا رکھا گیا ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے واقعہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا. ایک بندہ قتل ہو گیا ناحق ناش. اب قاتل کا پتہ کیسے چلے؟ یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں، جس کی وجہ میرے پاس مشکات میں یہ لکھی ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی تھی، درخواست کی تھی شادی کی، مگر اس نے انکار کر دیا اور شخص نے اس کو قتل کر دیا. قاتل لاپتہ تھا، اس کا پتہ نہ لگتا تھا. اور معالم نے قلبی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا کہ اس وقت تک توریت میں اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نازل نہیں ہوتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ نزول تورات سے قبل کا ہے. غرض بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں قاتل کا پتہ چلے. آپ نے بحکم خداوندی ایک بیل یا گائے ذبح کرنے کا حکم فرمایا. انہوں نے حسب عادت اور اپنی جبلت کے مطابق اس میں حجتیں نکالنا شروع کر دی. جی کیا حجتیں آگے آ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو. گائے بھی آتا ہے اس کا معنی بقرہ کا، بیل بھی ذبح کرو. قالوا اتتخذونا ہزوا. وہ کہیں گے اچھا اب ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں بندہ ڈھونڈ کر دو. اب اس وقت آپ کو کوئی آ کر کہ جی گھر سے موٹر سائیکل چوری ہوگی تو کیا کہیں کہ جی آپ گائے ذبح کر دو. تیرا بیڑا غرق، ہماری موٹر سائیکل گم ہو گئی یا ہماری بچی گم ہو گئی، تمہیں گائے کی پڑی ہوئی. ظاہر الٹی بات سمجھ میں آئے گی. تو وہ بھی یہی سمجھنے لگے کہ اچھا آپ ہمارے سے مذاق کرتے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل ہوں، الگ کام کروں یا میں جاہل ہوں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. وہ کہنے لگے اچھا پھر اپنے رب سے کہیں کہ میں واضح کرے کیسی ہو وہ. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کہتے ہیں گائے ہو، نہ بوڑھی ہو اور نہ بن بہائی، یعنی ایسی بھی نہ ہو جس کا ابھی تک بچہ ہی نہیں ہوا، اور ایسی بھی بالکل بوڑھی ہو گئی ہو. عوان بین ذالک، اس کے بیچ میں ہو، بوڑھاپے اور جوانی کے درمیان کی گائے ہو. ففعلوا ما تؤمرون، تم کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. یعنی جاتا آج کل بھی کہا جاتا ہے بھائی کیا بنی اسرائیل طرح سوال کرتے ہو. آدمی جتنے سوال کرتا ہے پھنستا جاتا ہے.
تو کیا کہنے لگے؟ انہوں نے فرمایا بھائی اتنا کافی ہے، ابھی آپ کر لو جو کچھ کہا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها۔ اب وہ اور کہنے لگے کہ اچھا یہ بتائیں، اب اور سوال کر دیا، بتاؤ اس کا، آپ کہیں اللہ پاک سے دعا مانگیں اس کا رنگ کیسا ہو، واضح کر دیں۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ اب وہ کہنے لگے کہ اچھا بھائی اس کا رنگ کیسا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں وہ گائے ہے، زرد خوب گہری ہے، اس کی زردی ایسی گہری کہ لوگوں کو اچھی لگے، سرخ مائل گئے پیلی، لوگوں کو خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي۔ تو پھر سوال کر دیا ان سے، کہیں کیسی ہو یہ بتائیں ہمیں۔ ان البقرة تشابه علينا، کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، موٹی ہو، پتلی ہو، کمزور ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، رنگ ایسا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہم بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو کر گزریں گے، یعنی ضرور راہ پا لیں گے، یعنی ہمیں ضرور اس کا راستہ مل جائے گا، جیسے اللہ کہیں گے ہم کریں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ وہ کہنے لگے اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی گائے محنت کرنے والی نہیں ہو کہ جوتتی ہو زمین کو، یعنی ہل نہ چلایا ہوا ہو، ہل جونا وہ نہ کیا ہو، جس نے زمین کو جوتا ہو ایسی نہ ہو، اور نہ کھیتی کو پانی دیا ہو، یعنی بیل جو راہٹ کے باندھتے تھے وہ گھومتے تھے پانی نکالتے تھے، ایسی بھی نہ ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کوئی داغ اس میں نہیں، نہ ہو اس میں۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ کہیں گے ہاں اب ہوئی نا بات، اب آپ ٹھیک بات لے کر، یعنی اتنے سارے سوال کرنے کے بعد فذبحوها وما كادوا يفعلون، وہ ذبح کر گئے، یعنی انہوں نے ذبح کر دیا، ایسی جائیں ڈھونڈ لی، ذبح کر لیا، لگتا نہیں تھا کہ ایسا کر لیں گے۔ اتنے سارے سوال جو کر رہے تھے ان سے معلوم ہو رہا تھا کہ لگتا نہیں کہ کریں گے، لیکن چونکہ اب کر لیا ہے اور انہوں نے یہ جو کچھ کرنا تھا کر، یعنی گائیں ڈھونڈی اور ذبح کر لی ہے۔ پھر انہوں نے وہ جو تھا کہ اس کی بوٹی کا ٹکڑا جو منہ میں ڈالیں یا منہ سے لگائیں وہ بول پڑے گا، تو انہوں نے ایسے کیا تو اس نے بولا اور وہ اس نے فوراً جو ہے نام بتایا قاتل کا، پھر مر گیا۔ اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدریہ میں یہ وہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مقتول سچ بولے گا، ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ یعنی آج کل اگر کسی کو قتل کیا کسی نے اور آپ لوگ گئے ڈھونڈتے رہے، اس سے اتنی آخری سانسوں میں ملاقات ہوگی، اس نے بیان لکھ دیا، تو صرف اس کے بیان لکھنے سے یا اس کے بات کرنے سے مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا یہ کافی نہیں ہے۔ مقتول کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے بلکہ اور شہادتیں جو شریعت میں ہیں وہ ضروری ہیں، اور یہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے اور بظاہر لگتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔